चंद दिन पहले कराची में मारूफ टिकटॉकर मुस्कान के साथ उसके दोस्त सद्दाम हुसैन का भी कत्ल हो गया, लेकिन सद्दाम हुसैन का कत्ल खुद कई कहानियां सामने ला रहा है। मकतूल के भाई का कहना है कि ब्रॉड लेवल पर प्लांटेड, मैं समझूंगा कि ये एक टारगेट किलिंग थी। टारगेट मुस्कान और आमिर थे या टारगेट आपका भाई था, कौन हो सकता? और वही लोग इनके कत्ल में मुलव्विस हों और उसके बाद वो गायब हो गए हों। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ रोज़ कबल 4 टिकटॉकर्स का कराची में अंकल सरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने कत्लेआम हुआ। वो 4 टिकटॉकर्स थे जिनमें एक खातून और 4 मेल थे। खातून का नाम मुस्कान था और मेल्स में रेहान, आमिर और सद्दाम अफरीदी शामिल थे। उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश करती रही और तरह तरह की बातें सामने आईं। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो सद्दाम अफरीदी था मकतूल, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था, वो मंशियात फ़रोशी जैसे जो काम है इनमें मुलव्विस था। इसी हवाले से आज हम आए हैं सद्दाम अफरीदी के घर और उनके भाई अदरीस अफरीदी के पास, जिनकी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि इस वाक़े में किस हद तक हकीकत है, इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, अब तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है इससे ये किस हद तक सेटिस्फाई हैं, किस हद तक जो है इनको इत्माद है, और जो मुस्कान और आमिर का आपस में क्या रिलेशन था, सद्दाम का इनसे क्या ताल्लुक़ था, रेहान कौन था, ये सारा वाक़या कैसे रोनमा हो गया और अब तक पेशरफ्त क्या हुई है, सारी जानते हैं जो मदई हैं इस मुकदमे के अदरीस अफरीदी उनसे। तो आज हम उनके घर आए हैं। मकतूल सद्दाम अफरीदी के भाई अदरीस अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं की मदीयत में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इनसे जानते हैं कि इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्यों ये वाक़या रोनमा हुआ, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा अदरीस, बताइएगा कि अभी तक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भाई थे उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। क्या वजूहात हो सकती हैं? पुलिस जो है वो किस हद तक आपसे ताउन कर रही है? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे दोस्त यार, हमारे अजीज़ व अकारिब आकर हमारे साथ वो एक हमदर्दी का सबूत देने के लिए आकर हमें तसल्ली देते हैं, और जब हम किसी टीवी चैनल्स को खोल के देखते हैं तो कहा जाता है कि जी इनाम शाह और सद्दाम अफरीदी के ख़िलाफ़ तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल आया। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये हाथ मेरे देख लें। सद्दाम अफरीदी ने पिछले दिनों कोई फायरिंग वगैरह की थी, हवाई फायरिंग की थी उसने अपने बर्थडे वगैरह के ऊपर, उसके दोस्तों ने की थी, सद्दाम ने की भी नहीं थी। लेकिन उसके कत्ल से क्या वास्ता आप में ला रहे हैं? कोई खुदा का खौफ करें, मतलब अगर उसके ऊपर कोई FIR है तो फिर उसको कत्ल अगर किया गया तो अच्छा किया गया, ये सही काम हुआ। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में किस सियासतदान के ऊपर FIR नहीं, सबको कत्ल कर देंगे फिर आप। इस तरह के दजाली मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए सद्दाम को अपना भाई समझें, और अगर अल्लाह ना करे आपके घर में ऐसा कुछ हो तो आपके साथ कोई करे तो सबसे पहली बात तो देखें किसी के एहसासात को मजरूह ना करें कि आप इस वक्त ऐसे हालात में कि जहाँ पर हम इस मसले पर बात करें कि क्यों ये कत्ल हुआ, और आप साथ में FIRs उसके पिछले दिखा रहे हैं। बिल्कुल उसमें वो ज़मानत पर था, आप करें, ट्रायल चलाएं, आप मीडिया चलाएं, मैं चलाने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ बैठे हैं। ये क्या हुआ था? अच्छा ज़ुहैब साहब, इससे हट के अब आते हैं इस वाक़े के ऊपर। रात 12 बजे तकरीबन ये मेरे घर से निकला और इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको पेट ख़राब था और ड्रिपें वगैरह इसको लगी हुई थी। जब मैं आया घर पे, मेरे घर पर लेटा हुआ था। उसके बाद इसको मैंने कहा कि आप मेरे ही घर पर रह जाएं और आप ना जाएं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, घर अलहदा हैं, वो भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं आपके पास ही रह जाता हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों की कॉल आई थी कि हमने जाना है खाना खाने के लिए, तो अगर दोबारा उनकी कॉल नहीं आई तो इधर ही रह जाऊंगा, और अगर फिर आ गई तो फिर मैं मजबूरन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यारबाश किस्म का टाइप का लड़का था। दोस्तों यारों से कभी उसने किसी चीज़ का इनकार नहीं किया था। रात के 3 बजे कोई, ये पूरे बल्दिया टाउन में घूम कर आज ज़रा किसी पूछें, रात के 3-4 बजे कोई इसको कॉल करे कि सद्दाम भाई हमारा कोई मसला है, तो ये पहुँच जाता था। इनकार इसमें था नहीं, तो दोस्तों को इनकार नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से मैंने कहा कि फिर मैं कुंडी लगा लेता हूँ, जब आपने जाना होगा बता दूँ। तो वो चले गए, मैंने तकरीबन 12:30 बजे के करीब मेरे ख्याल में। अच्छा ये बताएं कि जो बात गर्दिश कर रही है वो यही है कि 4 टिकटॉकर्स का मर्डर हुआ है। जब वो यहाँ से गए गाड़ी में कितने लोग थे,
آپ کو کیا تحفظات ہو سکتے ہیں؟ سر ہمیں تو جیسے کہ بتایا گیا اور ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 4 لوگ آئے تھے، لیکن اگر دماغ کو تھوڑا سا کھول کر ہم سوچیں، ضروری نہیں ہے کہ 4 لوگ یہاں سے گئے تھے، ہو سکتے زیادہ لوگ گئے ہوں یہاں سے، یہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ JIT کا جب ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس میں باتیں بہت ساری ہیں۔ آپ اگر گاڑی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی حالت آپ دیکھ لیں، دیکھیں لوگ تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوراخ ہوئے شیشے کے اندر پیچکسوں کے ساتھ کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن ایک شک تو ہے، ایک سوال تو ہے، اب اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے۔ آپ کیسے دیں گے جب آپ ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوں اور کوئی مر رہا ہو، تو آپ سے ہم پھر سوال اور آپ سے جواب کی امید کیسے رکھیں گے؟ تو اس لیے ہم بار بار زور دے رہے ہیں JIT بٹھانے پر۔ JIT کے اندر یہ ساری چیزیں میرے خیال میں غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کو چیک کیا جائے، جہاں سے سیٹ کے نشان، آپ جو گولی کا نشان سیٹ پر بنا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پلاس کے ساتھ یا پیچکس کے ساتھ کسی نے کیا ہوا ہے۔ گولی اس طرح کی نشان نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ گاڑی میرے خیال میں عامر کی تھی، I'm not sure، لیکن عامر کی تھی کیونکہ پہلے بھی اس میں جاتے رہے۔ ہمارا یہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ اور کون کون گیا ہے یہاں سے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 4 لوگ گئے، لیکن ہو سکتا ہے 8 نمبر سے کوئی اور گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہو، یا کوئی اور بھی دوسری بھی گاڑی تھی اور وہی لوگ ان کے قتل میں ملوث ہوں اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہوں، کیونکہ کچھ ایسے دوست ابھی ہیں 8 نمبر سے جو لوگ اس وقت غائب ہوئے ہیں، جو کہ صدام کے بڑے قریبی دوست تھے، جو اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھیں JIT ہر کیس میں تو نہیں بنتی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن JIT بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس ساری وجوہات۔ کہ آپ اگر دیکھیں اس کیس کو، اس کیس میں بہت ساری چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی براڈ لیول پر پلانٹڈ، میں سمجھوں گا کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی، اس کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ اس کو ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے؟ ٹارگٹ مسکان اور عامر تھے یا ٹارگٹ آپ کا بھائی تھا؟ کون ہو سکتا ہے؟ میں ٹارگٹ کوئی کیوں کرے گا؟ میں سمجھوں گا، دیکھیں ہر ایک کو لگے گا کہ شاید اسی کے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ تو ایک محبت کا اور ایک درد کا رشتہ ہے، ہر ایک کو اپنا بھائی زیادہ عزیز ہے۔ میں تو یہی سمجھوں گا کہ میرے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن جہاں پر میڈیا جس طریقے سے اس کو رخ دے رہی ہے کہ شاید یہ لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ لڑکی کے کیا تعلقات تھے کیا نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی مار دیا گیا، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں مان لوں گا، لیکن فوری طور پر ایک ایسا ثبوت میرے ہاتھ آیا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ساری کہانی من گڑت ثابت ہو جاتی ہے، اور میں پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ JIT بیٹھے گی اس کے اوپر، کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جس میں شاید ان کو انویسٹیگیشن میں بڑا فائدہ ہو، اور وہ میں بھی نہ اگر بتاؤں تو شاید اس کیس میں ہمارے لیے ہیلپ ثابت ہو، تو ایسی چیزیں ہیں ہمارے یہ بھی پاس۔ باتیں گردش کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی والا سین ہو سکتا ہے مسکان کا کوئی چکر ہو، کوئی ایسی بات ہو۔ دیکھیں بظاہر تو یہ جیسا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ مسکان کا کسی کے ساتھ کوئی ایشو تھا، جس حوالے سے ہی یہ لوگ صدام کے پاس آئے تھے کہ صدام ان کا ثالث بن کر اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اب وہ مجھے نہیں پتہ، اس میں نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ صدام کا یہاں سے جانا اور صدام کا یہاں سے کیسے گیا ہے اور کس کس کے ساتھ گیا ہے، کون لوگ اس وقت منظر سے غائب ہیں، اور کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جس پر مجھے پھر ساری گیم جو میڈیا بتا رہی ہے وہ ساری گیم الٹ ہو جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پلانٹڈ گیم تھی، شاید صدام کے لیے، انعام کے لیے۔ اس میں بیچ میں پھر کہاں سے وہ لڑکی آ جاتی ہے، یہ JIT بیٹھے گی تو شاید ان سے میں کھل کر بات کر سکوں گا۔ ریحان اور دوسرے تھے عامر شاہ اور مسکان، ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ دوست تھے سارے، اور پچھلے دنوں یہ جو عامر تھے اور مسکان، ان سے میری بھی ملاقات ہوئی، صدام نے میری ملاقات کرائی، اور جب میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں صدام کا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے لوگ، جب اکیلے میں الگ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، ان کا کوئی معاملہ ہے، پتہ نہیں کسی کے ساتھ کیا چل رہا ہے، تو یہ اس معاملے میں میرے پاس آئے ہوئے، تو میرے گھر پر چونکہ اس کے بچے ہمارے آبائی علاقے واپس گئے ہوئے تھے، گھر میں یہ اکیلا رہتا تھا، تو یہ گھر میں نے ان کو دیا ہوا ہے، یہ میرے ہی گھر میں رہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں 2 دن ہوئے تھے ان کو رہتے ہوئے یہاں پر۔ مسکان کو اور ریحان کو؟ عامر ریحان عرف انعام شاہ پہ یہاں پر مشہور ہے، وہ بھی قومی، ہاں بالکل قومی رضاکار پولیس کے اندر اس کا وہ ہے، کارکن تھا، رضاکار تھا، تو یہ دوست تھے، اور یہ عامر بلّہ بھی ان کا دوست تھا۔ تو صدام بقول صدام کے کہ ان کا نکاح ہوا ہے، میڈیا ان کو دوست کے نام سے بلا رہی ہے، لیکن یہ دوست نہیں تھے، یہ میاں بیوی تھے، مسکان اور عامر۔ تو بقول صدام کے کہ ان کے نکاح میں وہ خود بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے حلال کا نکاح کروایا، اور جس دوست کو پرانا دوست میڈیا بتا رہی ہے کہ پرانا دوست اور نیا دوست، یہ کتنی شرمناک بات ہے، وہ ان کا پہلا شوہر تھا، اور اس لڑکی کو طلاق ہوئی تھی، اور یہ جو عامر تھا یہ اس کا نیا شوہر تھا، دوسرا شوہر تھا۔
اس کو میڈیا دوستوں کا نام دے رہی ہے. میرے خیال میں یہ معاشرے میں یہ چیزیں اس کو پرورش نہ دیں. یہ دوستی یہ میاں بیوی تھے, اس کو دوست نہ کہیں. پہلا شوہر تھا وہ کہاں پر ہے؟ یہ شک والی بات اس وقت لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن کا جس کا بار بار نام لیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے یہ, اس کا لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ عبد الرحمن اس کا پہلا شوہر تھا اور اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا, اس نے طلاق دی ہوئی تھی. تو اور یہ جو عامر تھا بلّہ, یہ ابھی اس کا کرنٹ شوہر تھا اور یہ اس کے نکاح میں تھی. مسکان جو عبد الرحمن ہے ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا. لوگ ابھی بتا رہے ہیں کہ عبد الرحمن نے شاید یہ قتل کیے ہیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عبد الرحمن بھی کوئی کردار ہے اس کے پیچھے, یا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ اب جب عبد الرحمن کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے, تو پھر لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید نہیں بلکہ یہ اس لڑکی کا شوہر تھا سابقہ, اس سے طلاق ہوئی تھی اور یہ عامر اس کا موجودہ شوہر. ٹک ٹاک کون کون بناتے تھے چاروں؟ ٹک ٹاک تو اگر میں سچ بات بتاؤں, میں آفریدی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہوں. آفریدی تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں, تو ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کی حرکات نہیں کرتے. میرے سامنے صدام نے کبھی بھی یہ ٹک ٹاک والی ویڈیو میرے سامنے سے نہیں گزری, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں برا مانتا ہوں ان چیزوں کا. میں خود ٹک ٹاک چونکہ یوز نہیں کرتا, تو میں نے آج تک دیکھی نہیں کہ صدام کرتا بھی ہے یا نہیں, لیکن لوگ بتاتے تھے فیس بک وغیرہ پہ کبھی اس کی ویڈیو. تینوں ٹک ٹاک صدام بھی ٹک ٹاک بناتا تھا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں اس کی ویڈیوز زیادہ تر دیکھی, مجھ سے چھپایا کرتا تھا وہ کہ بڑا بھائی ہے وہ برا مانتے, تو اس لیے ہاں بنایا کرتا. اب میں دیکھ رہا ہوں نا فیس بک پر اس کی وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں, تو وہ ٹک ٹاک ہی ہے, تو وہ بھی بناتا تھا. میرے خیال میں پچھلے کوئی 8-10 مہینے سے اس کو زیادہ شوق چڑھ گیا تھا, جب سے یہ 8 نمبر بلدیہ ٹاؤن 8 نمبر جب سے جانا شروع کیا ہے, تو اس وقت کے بعد سے یہ ٹک ٹاک بنانا اس نے شروع کیا. صحیح ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو مسکان اور عامر کی آپس میں شادی ہوئی تھی, جو پہلے والا شوہر تھا, ہو سکتا ہے جیسے ایک تاثر جا رہا ہے کہ اس نے ممکن یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ صدام کی ریلیونسی کیا ہے؟ وہ تو چلیں سمجھ آ رہا ہے کہ مسکان اور عامر کا آپس میں ریلیشن ہے, اور وہ پہلے والا عبد الرحمن جو ہے ہو سکتا ہے. صدام کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس کو میں یا پھر ایک گاڑی میں موجود تھے اس لیے؟ اب میں بتا دیتا ہوں, میں بڑا کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ میرا موقف لے کر اب یہ اسٹوری آپ لے کر جا رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ میں بھی خود ایک باشعور شہری ہوں پاکستان کا. بیسکلی صدام, یہاں پر صدام کی ہسٹری ہے, آپ پورے بلدیہ میں کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیں, کسی سے پوچھ لیں, مجھے نہ لے کر جائیں ساتھ, کسی سے پوچھ لیں اور پوچھیں کہ صدام کون ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صدام کون ہے. اور یہ پوچھیں کہ وہ کیسا بندہ ہے, تو وہ آپ کو لازمی بتائے گا کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ وہ فلانی جگہ میرا کام تھا, ان کے پاس میں گیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا یہ کام میرا سر انجام دے دیا تھا. وہ مشہور تھا لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. آپ کو دوبارہ سے انفارم کر رہا ہوں کہ صدام سے جب میں نے پوچھا کہ یہ مسکان اور یہ عامر کون ہیں, تو صدام نے مجھے بتایا, یہ نوٹ کیجئے گا, میں جو بھی سرکاری ہمارے لوگ ہیں, جس میں خیر مجھ سے پوچھ تو نہیں رہے, اپنے خود ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی یہ ہے, شاید ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے, کہ صدام نے مجھے کہا تھا کہ ان کا ایک کیس میرے پاس آیا ہے. تو یہ ایک نارمل بات تھی, لوگوں کے بڑے بڑے کیسز صدام حل کر چکا ہوا ہے اور صدام حل کرتا رہا. وہ نارمل جو فیملی میٹرز ایگزیکٹلی, طلاقوں کے کیسز ہو گئے, پلاٹس کے اوپر قبضوں کے کیسز ہو گئے, بہت قبضے ہم نے چھڑوائے ہیں الحمدللہ. پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے ہم نے لوگوں کی اسی طرح سے خدمت کی ہے. ہم سے اسی لیے لوگ ناراض ہیں, پولیس ہم سے اسی لیے ناراض ہے کہ ہم تو بھائی ہمارے تو کھانچے ختم ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کیوں ایسا کرتے ہیں, کھانچے کیوں ختم کرتے لوگوں کے؟ تو صدام کی یہ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ صدام مشہور اس کام کے لیے تھا کہ وہ لوگوں کے مسئلے مسائل رفع دفع کروا دیا کرتا تھا, بغیر کسی لالچ اور بغیر پیسے. کام کیا کرتے تھے آپ کے بھائی؟ کام وہ ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کرتا تھا, کیونکہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے بعد تھوڑے سے ایشوز زیادہ ہو گئے, کام زیادہ ہو گیا تھا. اس سے پہلے اس کا ایک PCO تھا, وفا میوزک سینٹر کے نام سے, بڑا کامیاب تھا. سوشل میڈیا پہ بڑا, اس کے تقریباً کوئی 20 ملین اس کے فالوورز تھے, تو چینلز وغیرہ چلایا کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. ابھی وہ سوشل ورک کر رہے تھے؟ ابھی سوشل اور پولیٹیکل, چونکہ وہ تھا کارکن تھا ایک سیاسی پارٹی کا اور سوشل ورکر تھا. سوشل ورکر زیادہ تھا, میں کہوں گا کہ سیاسی ورکر اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا وہ سوشل ورکر تھا. تو میرے خیال میں اگر اس کہانی کو میری نظر سے دیکھا جائے کہ اس میں صدام کا کیا کردار تھا یا عبد الرحمن کا جو کلپریٹ ہے اس کے ساتھ کیا تھا. صدام بیسکلی لوگوں کے ایشوز میں گھس کر اندر جا کر اس کو ایشوز کو حل کیا کرتا تھا. لیکن یہ مجھے بھی معلومات اس چیز کی تھی کہ صدام کے بقول کہ یہ میرے پاس کسی مسئلے میں آئے ہوئے ہیں مسکان, مقصد شاید کوئی دوسری پارٹی بھی تھی جن کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, اور صدام اس مسئلے میں شاید ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, کیونکہ یہ نارمل بات تھی. پہلے سے فرینڈ شپ نہیں تھی؟ نہیں, میں عبد الرحمن کو یا جو تصویر چل رہی ہے اس کو نہیں جانتا,
मैंने नहीं देखा इसको पहले कभी सदाम से बात की या उनका ताल्लुक इसी इलाके से ही था, मुस्कान का, और वो जो आमिर है। आमिर का तो खैर यहीं से ताल्लुक़ है। मुस्कान का मुझे नहीं पता कि मुस्कान का ताल्लुक़ कहाँ से है, वो खैर मैं इतना नहीं मिला, एक बार मैं मिला हूँ सिर्फ, वो भी क्योंकि मैं सदाम के घर जा रहा था तो देखा तो उसके घर में ये लोग थे। आपकी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दीगर मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन से कोई हुआ है, आपकी कोई बात है या उन्होंने पुलिस से अप्रोच की हो? जी बिल्कुल, हम तीनों आमिर के जो वर्सा हैं और इनाम शाह जो रेहान शाह हैं, उनके वर्सा से बिल्कुल मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझ पर एक तरह से एतमाद भी करके मुझे इस चीज़ की इजाज़त भी दी है कि मैं पुलिस से भी बात करूं इस केस के बारे में और सारी चीज़ें मैं ख़ुद हैंडल करूं। चूँकि मैं एक सियासी वर्कर हूं, कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी मैं एक वर्कर हूं, इस मूवमेंट में हमने बड़ा कुछ सीखा है हमने सियासत में, तो मुझे उन्होंने बेहतर समझा कि आप इसका हमारे साथ मदद करें और भाग दौड़ करें, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मेरा भरोसा है मुझे अपने पाकिस्तान के इदारों पर, अपने मुल्क के लोगों पर, आवाम पर, और ख़ास तौर पर सद्दाम आफरीदी के जितने भी फैंस हैं, जितने भी उनके दोस्त हैं, सब पर। आप बता रहे हैं कि आपका भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, सद्दाम का भी था हल्का फुल्का, क्या इसका कोई पॉलिटिकल रीज़न तो नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कराची का सदर हूँ। कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बेसिकली इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि हम गए हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और तमाम सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ कि जो इंज़माम बिल जबर हुआ है उसे कबाइली अवाम यकसर मुस्तरद कर चुकी हुई है और उस हवाले से हमने आवाज़ उठाई है, तो बिल्कुल हो सकता है। जब 5 बजे ये वाक़या तकरीबन पेश आया, आपको कब मालूम हुआ, किसने आपको बताया कि जी ये हो गया है, और कितनी देर में वो वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे? डेथ कब हुई? तकरीबन 8 बजे सुबह मेरे कज़न मेरे घर पर आए, चूँकि मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। उन्होंने मुझे बताया कि, और साथ ही आते साथ उन्होंने बताया कि सद्दाम एक्सपायर हो चुका है, उसको गोलियां लगी। तो अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी उस वक्त, और हिम्मत पकड़ के हमने भाग दौड़ करनी शुरू की। सिविल हॉस्पिटल गए, सिविल हॉस्पिटल में जाकर हमने वहाँ पर जो भी कागज़ी कार्रवाई थी करने के बाद हम गोरा कब्रिस्तान जो छिपा ऑफिस है वहाँ पर जाकर कफन वगैरह का काम किया। मालूम फिर ये हुआ हॉस्पिटल से कि सद्दाम की डेथ रास्ते में हुई है एम्बुलेंस के अंदर, इनाम शाह की डेथ स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में हुई है। ये जो दो मकतूलीन हैं मुस्कान और आमिर, इनकी डेथ वहीं पर हुई है एट द स्पॉट। यहाँ पर सुराग रसां इदारों को चाहिए कि थोड़ा सा वो रब्ता करें आपस में। जिनकी मौके पर हलाकत हुई है उनको सिर्फ एक गोली लगी है, लेकिन सर में किसी को नहीं लगी, उनकी तो डेथ हो गई। लेकिन जिनको 3 और 4 गोलियां लगी उनकी डेथ नहीं हुई, और वो रास्ते में या फिर अस्पताल में उनकी डेथ हुई जिनको ज़्यादा गोलियां लगी। इसका मतलब ये है कि इनाम शाह और सद्दाम की मौत में और इन दोनों की मौत में बहुत बड़ा गैप है। उनको मारा गया है और उसके बहुत देर बाद फिर इनको मारा गया है। वीडियो से जैसे कि साबित है, आप देख सकते हैं कि सद्दाम और इनाम वो ज़िंदा थे। पुलिस एहलकार आपस में बात कर रहे हैं कि अभी सांसें चल रही हैं। शायद वो एक दूसरे के इन्फॉर्म कर रहे थे कि अभी नहीं उठाना है या अभी किसी को नहीं नज़दीक आने देना है क्योंकि अभी सांसें चल रही हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी तो खैर किसी के लिए बद्दुआ दिल में नहीं आती है, लेकिन इन एहलकारों के लिए बहुत बद्दुआ मेरे दिल में आती है कि अल्लाह आपको ऐसा कभी दिन दिखाए कि जब आपके रिश्तेदार तड़प रहे हों और लोग कह रहे हों कि अभी सांसें चल रही हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। ये मेरे भाई के और इनाम शाह के मरने का इस तरह इंतज़ार कर रहे थे कि अभी सांसें चल रही हैं। एक एहलकार कह रहा है कि 15 पे कॉल करें, दूसरा कह रहा है कि 115 पे कॉल करें। अच्छा, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं, मीडिया का हिस्सा हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, कभी भी देख लें। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे मकतूल सद्दाम के भाई अदरीस आफरीदी। इनकी ही मदईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और तरह तरह की बातें मीडिया पर जो है और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। बहुत सारे हकायक जो हैं वो आपने जाने, आपने सुने। बिलखसूस जो टिकटॉकर मुस्कान और आमिर थे वो आपस में मियाँ बीवी थे, और कुछ दिन कबल ये वाक़या रोनमा होने से कुछ दिन कबल तकरीबन 4-5 रोज़ पहले वो जो सद्दाम है उसके पास आए थे। सद्दाम चूँकि एक सोशल वर्कर था यहाँ बल्दिया के इलाके में, तो उनका कोई इशू था। इसके अलावा कोई उनके आपस में कोई रिलेशंस नहीं था। और उसके बाद कुछ तकरीबन 4-5 रोज़ बाद ये वाक़या रोनमा हुआ। अंकल सरिया हॉस्पिटल के सामने जो है इन 4 शहरियों का कत्लेआम हुआ।
ادریس افریدی نے جو ہے وہ پولیس کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ پولیس ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہمیں انصاف مل پائے گا، کیونکہ اور یاد رہے اگر ہم آپ کو بتائیں تو ہم نے بھی ایس پی سٹی جو ہیں سرفراز صاحب ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ آئی جی آفس میں رابطہ کریں۔ ہم نے آئی جی آفس میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ابھی جو ہے وہ آئی جی صاحب نے منع کیا اس حوالے سے بات کرنے سے، تو پولیس کا جو ہے وہ بھی موقف ہمیں نہیں مل سکا اور پولیس نے موقف دینے سے جو ہے وہ تقریباً انکار کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ تھا جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے جب سے یہ رونما ہوا ہے تو سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں آ رہی تھی۔ کریمنل ریکارڈ کے حوالے سے بالخصوص ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ صدام جو تھا اس کا ایک کریمنل ریکارڈ تھا، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ان پر ایک ہوائی فائرنگ کی ایف آئی آر تھی اور وہ تو ایک بالکل نامنل تھی، اس کے بعد اس سے وہ بری ہو گئے تھے، کوئی اتنا ایشو نہیں تھا۔ یہ سارا واقعہ تھا، یہ ساری سٹوری تھی جو آپ نے دیکھی۔ اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔